دین نے ہمیں مسجد جانے کا طریقہ بھی بتایا، مسجد سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور سب سے کبھی جگہ لیٹرین کو سمجھا جاتا ہے، اس شریعت نے وہاں جانے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یعنی یہ ہے ہمارا دین، اتنا جامع دین ہے، اس نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ یہ نہیں کہ آج 15ویں صدی کا مسلمان انتظار کرے کہ کوئی آئے گا تو وہ مجھے بتائے گا کہ اس مسئلے پہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام نے قیامت تک کی حالات کو دیکھ کر قیامت تک کا نصاب اس امت کو عطا فرما دیا۔ سرکار کا اسوہ حسنہ سامنے دیکھو، آج ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ذہن ہوتا ہے، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، جو مجھے حکم ہوا میں وہ چند باتیں آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے گھر بنایا جائے، گھر بنایا جائے۔ اب کیا گھر بندہ اپنی مرضی پر بنائے گا؟ نہیں، گھر بھی بنانا ہے تو شریعت سے پوچھ کے بنانا۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم ساتھ والے کو دیکھتے، اس نے گھر بنایا، بڑا عالی شان گھر بنایا، اس نے ٹائل لگائی، اس نے ماربل لگایا، اس نے بڑا حسین و جمیل گھر بنایا۔ تو اب یہ جو ساتھ والا پڑوسی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، یہ کہاں سے لائے گا؟ یہ کیسے گھر بنائے گا؟ اب اس کے پاس پیسہ نہیں کہ اس کے مقابلے کا گھر بنائے، تو یہ کرتا کیا ہے؟ حرام کا منہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں سود پہ پیسہ لے لوں گا، میں گھر ان جیسا حسین بنا کے دکھاؤں گا۔ اپنے دل سے پوچھو، جس گھر میں ایک اینٹ بھی سود کے پیسے کی لگی ہو، اس گھر میں برکت آ جائے گی؟ اس گھر پر رب کی رحمت برسے گی؟ گھر بنانے کے لیے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، میرے آقا نے فرمایا اتقوا بنیان الحرام فانہ اساس الحرام۔ سرکار نے فرمایا گھر بنانے میں حرام کی اینٹ لگانے سے بچو، جس نے اس کی بنیاد میں ایک بھی اینٹ حرام کی لگا دی تو اس نے پورے گھر کی بنیاد ہی حرام پر رکھی، پورے گھر کی بنیاد حرام پر رکھی گئی۔ ہمارے ہاں سود پر پیسہ لے کے گھر بنایا جاتا، چلو سود پر نہ لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ کسی کی اینٹ پڑی ہے، مجھے 2-4 اینٹوں کی ضرورت ہے، میں اٹھا کے اپنے گھر کی اینٹیں تو پکی کروں، اپنا گھر تو مکمل کروں۔ اب یہ نہیں پتا یہ جو اینٹ گھر میں لگائی یہ کس کی تھی، نہیں پتا کس کی تھی۔ اب جب تک لگی رہے گی بے برکتی وہاں پر برستی رہے گی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کوئی عالی شان محل نہ ہو، کچی کٹیا بنی ہو، حرام کے محل سے رب راضی نہیں ہوتا، حلال کے کچے گھر سے بھی میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو کہ حلال کیا ہے، ہم نے حلال کو دیکھنا، حرام کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں۔ یہ دین ہے ہمارا جس نے ہمیں سکھایا حرام کے لاکھوں میں وہ برکت نہیں جو میرے رب نے حلال کے 10 میں برکت رکھی ہے۔ کبھی حلال کی طرف متوجہ اور یقینی طور پر ہو کر دیکھو میرے رب نے اس میں کتنی برکت عطا فرمائی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے گھر بنانا، تو گھر بنانے میں ہم نے احتیاط کیا کرنی، کسی کی اینٹ نہ لگے، حرام کی اینٹ نہ لگے۔ اگر حرام کی ایک اینٹ بھی گھر میں لگ گئی، اس گھر پر نہ رب کی رحمت برسے گی، نہ اس گھر میں کوئی برکت آئے گی، وہ گھر بے برکت رہے گا۔ اس گھر میں لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اس گھر سے خوشیاں روٹ جائیں گی۔ اور کچی کٹیا بھی ہو حلال کی، تو میرا رب اس گھر میں رہنے والوں کو بھی بڑی خوشیاں عطا فرما دیتا۔ اسی لیے شادی کی جو ابتدا ہے وہ ہم نے اپنے گھر سے رکھنی، تو گھر کی جو بنانے میں ہماری احتیاط ہے، جو شریعت نے بتائی، اس کو ہم نے سب سے پہلے رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے رشتے کو تلاش کرنے کا، رشتے کو تلاش کرنے کا۔ آج کئی نوجوانوں کا ذہن ہوتا ہے کہ میں رشتہ وہاں کروں گا جو میرے سسرال والے امیر ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود، سرکار نے فرمایا امیر سے شادی نہیں کرنی، شادی اس سے کرو جو پیار زیادہ کرے اور بچے زیادہ جنے، اس سے شادی کرو جو پیار زیادہ کرے اور بچے زیادہ جنے۔ سرکار نے واضح فرمایا کسی کے پیسے کو دیکھ کر شادی نہ کرنا، اس کی دولت اسے سرکش بنا دے گی۔ کسی کے حسن کو دیکھ کر اس سے شادی نہ کرنا، اس کا حسن اسے باغی بنا دے گا۔
دیکھنا کیا ہے؟ نہ ہم نے حسن دیکھنا نہ دولت دیکھنی، ہم نے تو شریعت کی پابندی دیکھنی، ہم نے شریعت کی پابندی دیکھنی۔ آج ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ تمہاری بچی پڑھی ہوئی کتنی، اس نے کیا کالج یونیورسٹی کا منہ بھی دیکھا ہے یا گھر میں ہی ان پڑھ جاہل رہی؟ ہم نے یہ تو نہیں پوچھا یہ بتاؤ کیا بچی قرآن بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ہم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ بتاؤ نمازوں کی پابند کتنی، بتاؤ تلاوت قرآن بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہم نے یہ تو نہیں پوچھا بتاؤ وہ پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہم نے یہ پوچھا بتاؤ کالج یونیورسٹی تک گئی ہے یا نہیں گئی؟ یہ آج ہمارے حالات بدلے، ہمارے ادوار بدلے۔ سرکار کی سنت کو سامنے رکھ کے شادی کرو، شریعت کو سامنے رکھ کے شادی کرو، نفسانی خواہشات پر شادی نہ کرو۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ اگر میرے نوجوان بھائی جتنے اس اجتماع میں بیٹھے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی امیر لڑکی کوئی